الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فارہین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے پہاڑوں میں گھر بنانا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 149 پارہ نمبر 19 ترجمہ: اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو۔ استادی سے پچھلی آیت کریمہ کے اندر کھیتوں اور کھجوروں کا ذکر ہوا۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے کہا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر خوش ہو کر، یعنی کہ قوم سمود اتنی طاقتور ہے، اتنی ماہر ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش خراش کر ان کے اندر سوراخ کر کے اپنے گھر بناتی ہے اور مضبوط گھر بناتی ہے۔ قوم سمود پہاڑوں میں گھر بنا کر خوش ہوتی ہے۔ تم بڑی مہارت دکھاتے ہو، تم غرور اور فخر کے ساتھ پہاڑوں میں گھر بناتے ہو اور اپنی صنعت کا اظہار کرتے ہو، اور ان گھروں کو تمہارے بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ تم ان گھروں میں رہو، رہائش اختیار کرو، بلکہ تم نمائش کے طور پر وہ گھر بناتے ہو۔ وہ تمہاری ضرورت کے گھر نہیں ہوتے۔ ان گھروں کو بنانے کا تمہارا مقصد طاقت کو ظاہر کرنا ہے، ان گھروں کو بنانے کا تمہارا مقصد قوت کو ظاہر کرنا ہے، ان گھروں کو تمہارے بنانے کا مقصد دولت کو ظاہر کرنا ہے، ان گھروں کو تمہارا بنانے کا مقصد اپنی کاریگری اور فن کو ظاہر کرنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ فنکارانہ ماہرانہ مہارت کا تم مظاہرہ کرتے ہو، اس کے اوپر تم غرور کرتے ہو، فخر کرتے ہو، اتراتے ہو، جیسے کہ آج کے دور کے اندر بھی ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر فخر ظاہر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے انسان بلند سے بلند عمارتیں بناتا ہے اور ان عمارتوں کے اوپر خوب کاریگری کا مظاہرہ کرتا ہے اور ضرورت سے زائد اس کے اندر آرائش کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہوتی، صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنا غرور، اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنا فن ظاہر کرنے کے لیے وہ سب کچھ ایسا کرتا ہے۔ سمود کے تمدن کی سب سے زیادہ نمایاں خاصیت یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کے اندر تراش خراش کر کے سوراخ کر کے ان کے اندر وہ گھر بناتی تھی، اور وہ قوم یعنی کہ قوم سمود
پرانے زمانے کی قوموں کے اندر اس طرح وہ مشہور تھی۔ قرآن اس قوم کو وادی میں چٹانیں تراش اس خاصیت سے اس قوم کو بیان کرتا ہے۔ قوم سمود میدانی علاقوں کے اندر بڑے بڑے قصر تعمیر کرتی تھی، اور ان قصر بنانے کا مقصد ان کا رہائش نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنی دولت و قوت، کمالات اور فن کی نمائش کے لیے کرتا تھا، یہ سب کام کرتے تھے، حالانکہ حقیقت میں ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ایک بگڑے ہوئے تمدن کی یہی شان ہوتی ہے کہ اس کے غریب لوگوں کو سر چھپانے کے لیے بھی ڈھنگ کی جگہ نہیں ملتی، اور اس قوم کے امیر ترین لوگ جب اپنی ضرورت سے زائد محلات بنا لیتے ہیں تو وہ یادگار قائم کرنے کے لیے ویسے ہی عمارتیں بناتے چلے جاتے ہیں اور تعمیر کرتے رہتے ہیں۔ گھر کی قدر اس سے پوچھو جس کی نسلیں گزر گئیں اور اسے اپنا ذاتی گھر نہیں ملا، کرائے کے گھروں میں پیدا ہوئے اور کرائے کے گھروں میں ہی وفات پا گئے۔ گھر کی قدر تو ان کو ہے جن کا سرے سے گھر ہے ہی نہیں، اور گھر کی قدر تو اسے ہے جس کو سڑک کے فٹ پاتھ پر بھی سونے نہیں دیا جاتا، اس کو بار بار اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گھر کی قدر تو انہیں ہے جن کا گھر ہے ہی نہیں۔ خانہ بدوش لوگ جو ذاتی گھر نہیں بناتے، وہ مخصوص علاقے میں مخصوص وقت گزار کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ کسی جگہ پر اپنا خیمہ لگا لیں تو لوگوں کو ڈر پڑ جاتا ہے کہیں ہماری جگہ کے اوپر یہ قبضہ نہ کر لیں۔ گھر کی قدر تو اس قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ظالم ترین امیر لوگ بھی ہیں جس گھر میں انہوں نے سرے سے رہنا ہی نہیں، یا پھر مہینے میں ایک چکر یا ایک دن یا کچھ وقت اس نے وہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے، وہاں پر کروڑوں روپے کی حویلی بنا دی جاتی ہے، کروڑوں روپے کا بنگلہ بنا دیا جاتا ہے، کروڑوں روپے کا اتنی عظیم الشان عمارت بنا دی جاتی ہے، اور وہ ایک قسم کی بیکار جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ مہینے میں تھوڑا سا وقت ٹھہرنا یہ کوئی رہنے کے مترادف نہیں ہے۔ اور امیر ترین لوگوں کے کتوں کے گھر اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں جتنا گھر ایک غریب مسلمان کو بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے گھروں کو گھر عطا فرمائے، اور جو امیر ترین لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ وہ غریبوں کے اوپر اپنا مال خرچ کریں اور انہیں بھی گھر دلوائیں، اور امیروں کے دلوں کے اندر غریب امت کا درد پیدا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔